مدینے میں حضور تشریف لے گئے، حضور مکے سے چلے، مدینے والوں کو خبر ہو گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے مدینے کے نوجوان، چھوٹے بچے 5-6 سال کے، بزرگ کڑیل نوجوان، سارے مل کے نا صبح سویرے سورج چڑھتے ہی مدینے کی جو گزرگاہیں تھی وہاں آ جاتے، انتظار کرتے رہتے کہ وہ سونا کب تشریف لائے۔ اور گرمیوں کی شدت، سخت گرمیوں کے دیہاڑے تھے، جیٹھ ہاڑ کی رت تھی، کملی والے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے۔ جب دھوپ چڑھ جاتی، گرم ہو جاتی زمین، ریت اپنی تپش، اس کے آگ کے علاوہ لوگوں کے چہرے پر تھپکیاں دیتے تو لوگ واپس آ جاتے، چلو آج چلتے ہیں کل آ جائیں گے۔ اس طرح کرتے رہے۔ آج لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک آدمی کسی اپنے کام کے لیے ایک ٹیلے پہ چڑھا، اس نے قافلہ دیکھا، زور سے چیخا، او مدینے والوں، جس کے لیے روز راستہ دیکھتے ہو وہ تمہارے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا اعلان ہوا، پھر لوگ مسجد قباء کی جانب بڑھے اور میزبان رسول پاک جناب حضرت سیدنا ایوب انصاری، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انتظار میں تھے کہ وہ ہمارے گھر میں ہی آئیں گے۔ کیوں کہ ان کے پاس کوئی خط ایڈریس پکا موجود تھا کہ وہ نبی آخر الزمان مکے سے آئیں گے۔ اے ابو ایوب انصاری، پھر وہ تیرے ہی مہمان بنیں گے۔ ان کو بھی اپنے دل میں بڑے ارمان تھے۔ مسجد قباء حاجی لوگ جانتے ہیں جس کی فضیلت یہ ہے، فرمایا جو مسجد قباء حاضری دے، 2 نفل وہاں پڑھے، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور پاک پہلے تشریف لائے، قیام کیا۔ سموار کا روز 12 ربیع الاول رحمت عالم کی آمد ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام قباء مسجد میں منگل، بدھ، جمعرات تک وہاں ہی رحمت عالم نے قیام کیا۔ مدینہ کے اس شاقان مصطفیٰ رحمت عالم کی زیارت کو آتے رہے، رج رج کے مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، اور جب جمعرات کی روز ختم ہوا، صبح کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم مدینہ شریف کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ قافلہ عشق و مستی حضور کے ساتھ ہے، رحمت عالم چلے، اور جب قافلہ ہو تو سفر آہستہ ہوتا ہے، تنہا بندہ ہو تو سفر جلدی ہو جاتا ہے۔ اب قافلہ بھی ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر رہا ہے۔ کوئی معزز مہمان آ جائے، اس کے آنے پہ ہمارا رواج پھول کی پتیاں چھڑکی جاتی ہیں، آبپاشی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ رواج ہوگا، پر مکے والے جان و دل سے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان مدینے والے ہو رہے۔ کریم آقا آہستہ آہستہ چلتے، اور چلتے چلتے پہاڑوں کے نشیب میں، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، قبیلہ بنو سالم، وہ سالم والے، ان کا مقدر کا نصیب بلند ہو گیا، ان کا باغ جاگ گیا۔ مصطفیٰ کریم 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے لگے تو قبیلہ بنو سالم انہوں نے حضور کا استقبال کیا، جی آیا نو کہا۔ حضور ان کے قبیلے والوں کے، ان کے محلے میں حضور تشریف لے گئے۔ حضور وہاں پڑاؤ فرماتے ہیں اور جبریل امین آ جاتے ہیں، یا حبیب اللہ یہ جمعے کی فرضیت کا اعلان بھی فرما دیجیے۔ رحمت عالم نے پھر وہاں اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ آج اہل ایمان جانتے ہیں کہ وہاں بنو سالم جو قبیلہ تھا، ان کے محلے کے وسط میں عین سنٹر میں جو مسجد بنائی گئی، قیامت تک اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ آج وہ جمعے کی یادگار ہے مسجد، اور قیامت تک وہ یادگار رہے گی۔ زیارت کرنے والے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں یہی آیت کریم مسجد کے مرکزی دروازے پہ
لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت پاک آج بھی وہاں لکھی ہوئی ہے۔ مطلب کیا کہ قیامت تک جو بھی وہاں جائے گا وہ یہ جمعے کی آیت پڑھے گا، یادگار جمعہ ہر دم تازہ ہوتی رہے گی۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہاں نماز جمعہ کی فرضیت کا اعلان کیا۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں ہجرت کے بعد جو دوسرا فریضہ اہل ایمان کے لیے اللہ کریم نے عائد فرمایا وہ نماز جمعہ کی فرضیت ہے۔ نماز مکے میں فرض کر دی گئی، اعلان نبوت کے 11ویں سال حضور پاک علیہ السلام کو معجزہ معراج دیا گیا، اور پھر لوگ مکے میں نماز پڑھتے تھے، اذان نہیں ہوتی تھی، اذان کے بغیر ہی نماز پڑھی جاتی، لیکن حضور پاک مکے سے چلے تو مدینے میں پہنچ رہے تھے۔ جو پہلا فریضہ اس امت کو بطور خاص ایک عبادت دی گئی، اس عبادت کا نام نماز جنازہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نماز جنازہ مکے میں اس کی فرضیت نہیں تھی، مکے میں نماز جنازہ نہیں تھا، فوت ہونے والے کے لیے بس دعا ہی جنازہ تصور کیا جاتا، دعا ہی کی جاتی، دعا پر ہی اکتفا کیا جاتا۔ آقا کریم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور رحمت عالم مدینے میں داخل ہوئے تو جو پہلا فریضہ امت کو عطا کیا، اما سنو میرے اللہ نے تمہارے لیے جنازہ کی فرضیت کا سامان اتار دیا۔ اب مفسرین نے کہا کہ جب جنازہ نہیں تھا تو صرف دعا تھی، توجہ کرنا، جب جنازہ نہیں تھا تو صرف دعا تھی، جب جنازے کے احکام آ گئے تو جنازے کو مقدم کیا اور دعا کو مؤخر کر دیا، دعا کو ختم نہیں کیا۔ وہ کئی بے وقوف لوگ نہیں سمجھ سکے اسلام کا مزاج، انہوں نے کہا وہ دعا جنازے کے اندر جو آ گئی، میں نے کہا جو لے کے آئے ان کو پتہ تھا کہ جنازے سے پہلے دعا مسلمان مانگتے ہیں، تو فرماتے ٹھیک ہے وہی چلنے دو، اور حضور پاک نے جنازے کی فرضیت دی، فرمایا اب جنازہ پہلے پڑھا جائے گا اور دعا ہولی بولے ہو جنازے کے بعد دعا کی جائے گی۔ اور یہ دوسرا فریضہ جو امت کو دیا گیا وہ جمعے کی نماز ہے، اور اس کے بعد پھر فریضے شروع ہو گئے۔ فرمایا اب روزہ بھی فرض کر دیا گیا، اب جہاد بھی فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی، بہت سارے احکام پھر فرضیت پہ چلتے گئے، اور جمعے کی فرضیت آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اس قدر فضیلت والا ہے کہ جمعے کا روز جب آتا ہے اور جب مؤذن اذان دیتا ہے اور خطیب خطبے کے لیے جب تک نہیں بیٹھتا، اللہ کے مقرب فرشتے مین دروازہ مسجد پہ رجسٹر حاضری لیے آ پہنچتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں پہلے کون آیا۔ جو پہلے آیا اس کا نام فرشتوں نے اس رجسٹر پہ لکھ لیا اور کہا کہ نام بھی لکھو اور اس کو اونٹ کے قربانی کرنے کا ثواب بھی لکھ دو۔ جو دوسرے نمبر پر آیا اس کا نام بھی لکھ لو، گائے کی قربانی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو۔ جو تیسرے نمبر پہ آیا دمبا یا بکری کا ثواب اس کا نام بھی لکھ لیا۔ چوتھے درجے پہ آنے والا مرغی کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب لے گیا۔ پانچویں درجے میں آنے والا انڈے کے ثواب کے برابر اتنا اس کو صدقے کا ثواب دیا گیا۔ بس جب پھر خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جائے رجسٹر بند ہو جاتا ہے، حاضری بارگاہ الہی میں انہی کی لگتی ہے جو وہاں اپنا نام لکھوا لیتے۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے لکھوایا، کون نہیں لکھواتا، خود اندازہ کریں۔ وہ خاص حاضری جب لگ جائے تو بعد میں آئے ہم، پتہ نہیں جمعہ تو ہو گیا کہ نہیں ہوا، یہ تو فقہا بتائیں گے، لیکن اس حاضری سے معروم رہا۔ آپ سکولوں میں پڑھتے تھے، مدرسے میں بھی جاتے ہوں گے، سکول میں جب گئے تو وہ کلاس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اسمبلی
جی کی ہوتا ہے اسمبلیاں اج کل لالے پے ہیں جی ڈولدیاں پھردیاں نے اسمبلیاں تے ہر روز سکول اسمبلی ہوتی ہے پکی اجے بھی نہیں پی ہوتی ہے جی اسمبلی ہوتی ہے اسمبلی کے بعد فوراً رجسٹر حاضری لایا جاتا ہے حاضری لگتی ہے اور وقت پر آنے والے کو شاباش دی جاتی ہے اور دیر سے آنے والے کی خیر خیریت اگلے دن پوچھی جاتی ہے کہ تیری غیر حاضری ہے بھائی کل تو کہاں تھا ہے نا یہ مسئلہ خیر خیریت پوچھی جاتی ہے نا تو فرمایا جمعے کا بھی یہی حال ہے کہ جو پہلے پہلے آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے پھر رجسٹر بند ہے حاضری انہی کی لگتی ہے جو پہلے پہلے آنے والے ہوں کریم آقا علیہ السلام آپ نے پھر مدنی زندگی میں ہمیشہ جمعے کا اہتمام فرمایا صاحب روح البیان نے فرمایا ہے کہ وہ دور کہ جب جمعہ کی فرضیت ہوئی لوگ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد مدینہ شریف کی طرف کشاں کشاں دوڑے آتے پوچھا جاتا کدھر جا رہے ہو تو کہتے ہم مسجد جمعہ میں اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ پہلی فرضیت کے سبب یہ سارے معاملات بیان کیے گئے میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے جمعۃ الوداع کا مطلب پوچھا ہم بھی ایک مطلب رکھتے ہیں اپنے نہا خانے میں ہمارے یہاں مطلب جمعۃ الوداع کا شاید ایسا ہے کہ جمعۃ الوداع پڑھ لیا بس اب خیر صلی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اگلے سال رمضان شریف آئے گا تو مسجد کی حاضری ہوگی نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے اور عبادات کریں گے ہمارا یہ تصور ہے اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ رمضان شریف کے بعد مسجدوں کی رونق کم ہو جاتی ہے یوں سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کی نمازیں فرض تھی اب بس رمضان کے روزے گئے تو بس سارے معاملات عبادات کم ہو گئی اب نہ اتنا مسجد میں جانے کی ضرورت ہے نہ کوئی قرآن پڑھنے کی اتنی عادت ہے نہ کوئی روزے کا اتنا کوئی سلسلہ باقی رہ گیا بس وہ چند جو پرانے نمازی ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت کا خاص حصہ دیا ہے وہی پھر مسجدوں میں آتے ہیں یہ ہمارا تصور ہے اور ہم تو اپنی پنجابی میں کہتے ہیں تراویاں بدیا ہو گئی ہیں ختم دے نال ہی تراویاں اگلے دن دیکھیے تو 3 بندے ہی ہوتے ہیں مسیتی ختم کے بعد نماز تراوی پر 3-4 بندے رہ جاتے ہیں وہ کل تے 2 صفحہ سنتے آج کی ہے نہ کہ تراویاں راتی ودیا ہو گئی ہیں جی ہمارا یہ تصور ہے الوداع کا آؤ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ جمعۃ الوداع کا مطلب کیا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ایوب تم جمعے کے وداع کی بات کرتے ہو ہم تجھے ہر سا کی جو نیکی ہے اس کی بات سناتے ہیں فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو اس نماز کو یوں پڑھو یہ تمہاری نماز زندگی کی الوداعی نماز ہے کہاں جمعہ اور کہاں ہر نماز دن میں پتہ نہیں کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہوں گے بھلا کتنی فرض ہیں ہم پہ اور ہی بولے ہوگا کوئی 1-2 ہی ہو جائے کم بن جائے ہیں جی 5 نمازیں فرض ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور پاک نے فرمایا تم جب بھی نماز پڑھو تو اس نماز کو یہی سمجھو کہ یہ میری زندگی کی الوداعی آخری نماز ہے اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب انصاری سن لو کہ تم جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو دوسری بات ارشاد فرمائی اور یہ بات قابل غور ہے فرمایا تم جب بھی کلام کرو جب بھی بات کرو تو یہی سمجھو کہ یہ میری زندگی کا آخری قول ہے یہ میری زندگی کی آخری بات ہے اے ابو ایوب انصاری ایسی بات نہ کرنا کہ جس بات کے کرنے کے بعد تجھے پچھتاوا ہو تجھے معافی مانگنی پڑے تم شرمندہ ہو بات کرنے کے بعد دنیا میں اس بندے کے سامنے کل قیامت کے دن رب کے سامنے
ایسی بات نہ کرنا، جو بھی بات کرو وہ حسین بات کرو اور اچھی بات کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اے ابو ایوب انصاری، جو دنیا کا مال ہے اس کے طمع سے اپنے آپ کو دور کر لے، وہ تجھے نفع نہیں دے گا، تجھے وہی مال نفع دے گا جو تو نے اللہ کے حضور بھیج لیا۔ جو بچ گیا اس کا نفع تمہیں نہیں آ سکتا، اس کا طمع چھوڑ، نہ جانے وہ مال کسی ڈاکو کے ہاتھ آ جائے، وہ مال کوئی ایسا جابر حکمران ضبط کر لے، تجھے اس کے فائدہ نہ پہنچے۔ تجھے اس مال کے نفع کی امید رکھنی چاہیے جو مال تو نے اپنی حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں، بولو نا، میرا بھی روزہ ہے جی، مت سمجھو کہ بھائی تہاڈا ہی ہے، ہیں جی تسی چپ کیتی بیٹھے ہو، جی میں روزہ لگا پیا، ہیں جی